السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھی باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج شب معراج کا دن ہے اور آج کی شب معراج کی شب منائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج ہی کی شب اپنا دیدار عطا فرمایا، اور نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ معراج جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 313 نبی رسول میں سے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ خاص انعام اور اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی کا ذکر، شب معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے کے شروع کے آیت میں ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کے خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد یعنی آزو بازو گردا گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے برکت رکھی ہے۔ کہاں پر؟ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے محبوب بندے کو، ہمارے آخری رسول کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اسی وجہ سے ہم ان کو سفر معراج پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا یعنی ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اپنے عظیم نشانیاں، یعنی ابھی تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آنا، ساتوں آسمان اور عرش سدرۃ المنتہا لامکہ، پھر وہاں سے واپس دوبارہ آنا بہت ہی تھوڑے سے وقت میں، تو یہ سب سے بڑی عظیم نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن آج میرے جو جمعہ کا جو موضوع ہے سفر معراج،
शब मेराज और दोज़ख का अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत की नेमतें भी दिखाई कि जन्नत में कैसे कैसे इनामात हैं, और दोज़ख के अज़ाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखाए। यहाँ पर अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएँ। तो अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, अल्लाह तबारक व तआला को भी देखा। तो यहाँ पर सिर्फ आज जो मेरा मौजू है सफ़र मेराज में, शब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दोज़ख का जो अज़ाब देखा अलग अलग लोगों पर, उसके मुतालिक मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि कुल 8 लोगों पर, 8 तरह के 8 किस्म के लोगों पर अज़ाब हो रहा था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम के वो दर्दनाक अज़ाब को देखते जाते और फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछते जाते कि ये कौन सी कौम है या फिर ये कौन से लोग हैं और इन पर किस वजह से अज़ाब हो रहा है। तो आप देखें कि जहन्नम का अज़ाब कितना दर्दनाक है और ये हमेशा लोगों को मिलता रहेगा। जहन्नम के मुतालिक ये आया है कि जहन्नम को अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में खोल दिया जाए, जहन्नम को अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में खोल दिया जाए तो जहन्नम की तपिश से, जहन्नम की उस आग से पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी। इतना सख्त तरीन अज़ाब है। और जहन्नम को क़यामत के दिन 70,000 फरिश्ते खींच कर लाते होंगे, लेकिन जहन्नम उनके काबू में आती नहीं होगी और ऐसा चीखती होगी जहन्नम। तो जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त तरीन है और उसके बहुत से अलग अलग अज़ाबात हैं। लेकिन सफ़र मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या अज़ाब देखा, सिर्फ मेराज की शब है, मेराज का दिन है, इस वजह से मैं उन 8 चीज़ों का ज़िक्र आपके सामने करूँगा कि पहले शख्स पर, यानी एक कौम थी, लोग थे, वहाँ पर फरिश्ते उनके सरों को कुचलते थे, उनके सरों को जहन्नम के हथौड़ों से कुचलते थे और उनके सर रेज़ा रेज़ा हो जाते थे, खुल जाते थे सर उनके। और फिर कुछ देर के बाद दोबारा सर मिलते, सर दोबारा पहली की शक्ल इख्तियार करता, तो फरिश्ते फिर दोबारा उसके सर को मारते, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं और इन पर ये अज़ाब क्यों हो रहा है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं या फिर वो जमात है जो नमाज में सुस्ती और काहिली करती थी। अल्लाहु अकबर। नमाज में सुस्ती यानी नमाज पढ़ते थे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ये नमाज में सुस्ती करते थे, काहिली करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा नहीं करते थे। इस वजह से आज इनको ये सज़ा मिल रही है कि इनके सरों को हथौड़ों से मारा जा रहा है, इनके सर रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर इनको ये सज़ा दी जाती है। क़यामत तक इनको यही सज़ा मिलती रहेगी। अब देखें कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज में सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, उनको ये सज़ा जब मिल रही है। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा को आते हैं, सिर्फ ईद को आते हैं, जो नमाज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ रमज़ान के नमाजी हैं, तो उन लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या मामला करेगा, क्या हशर करेगा, सोचने का, गौर करने का मकाम है। यहाँ पर सिर्फ नमाज में सुस्ती करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ये अज़ाब दे रहा है। ये पहली जमात। अब देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर कितना बड़ा फ़ज़ल व करम है, एहसान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज गए हैं और शब मेराज में जहन्नम में लोगों पर क्या क्या अज़ाब हो रहा है वो आकर उम्मत को बताया भी है कि ऐ लोगों, ये चीज़ें ना करो वरना जहन्नम में अज़ाब होगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि एक शख्स है जो आने वाले वक्त की खबर दे रहा है, एक इंसान है कि आने वाले वक्त के मुतालिक बता रहा है कि अगर तुम ये अमल करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। तो हमसे बड़ा गाफिल
اور ہم سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کرو، یہ عمل نہ کرو ورنہ سزا میں گرفتار ہوگے، جہنم میں جاؤ گے، پھر بھی وہ سن کر وہ عمل کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا بدبخت شخص، ہم سے بڑا غافل شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم سے جب آگے گزرتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ وہ عذاب کیسا تھا؟ مرد و عورت دونوں تھے، صرف ان کے سامنے کی اور پیچھے کی شرمگاہ پر صرف کپڑا تھا، سامنے کے آگے کا مقام، پیچھے کا مقام، وہ بھی پرانا بوسیدہ کپڑا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بوسیدہ کپڑا تھا اور وہ لوگ جہنم کا انگارے، جہنم کے پتھر اور جہنم کے درخت کھا رہے تھے۔ جہنم کا انگارہ، جہنم کے پتھر وغیرہ یہ کھا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جماعت ہے جن پر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ اللہ اکبر! اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کے انگارے، جہنم کے پتھر، جہنم کا زقوم جس کو بولا گیا ہے درخت، وہ ان کو کھلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا، حقدار لوگوں کا مالداروں پر حق ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں اللہ نے محروم معیشت کا حق رکھا ہے۔ جو محروم انسان ہیں، جو حقدار انسان ہیں، مالدار انسانوں کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، فطرہ دے رہا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو غریب لوگوں کو حقدار بنائیے۔ قرآن کہتا ہے غریب لوگوں کا تمہارے مال میں حق ہے، تم ان کو زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو، فطرہ دو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مال تو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہو رہی ہے، چاہے مرد ہو یا پھر عورتیں ہوں، اور خاص کر کے عورتیں جن کے پاس سونا چاندی وغیرہ رہتا ہے، جو اپنا مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن وہ ننگے ہوں گے۔ صرف ان کے سامنے کی شرمگاہ، پیچھے کی شرمگاہ، وہ بھی پرانا کپڑا ہوگا، اور وہ جہنم کا ایندھن، جہنم کے درخت، جہنم کے پتھر، جہنم کے انگارے وہ لوگ کھاتے ہوں گے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس دنیا میں جیتے جی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہمارے اوپر 5 سال، 10 سال، 15، 20 سال کی اگر زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے ادا نہیں کی، ہمارے پاس اتنے سالوں سے مال پڑا تھا، تو ہر سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں اور مستحق لوگوں کو وہ مال دینے کی کوشش کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے، یعنی مرد عورت دونوں تھے، ان دونوں کے سامنے ہانڈیاں رکھی تھی اور ہانڈیاں جل رہی تھی، اور ان ہانڈیوں میں گوشت تھا، پاک اور حلال گوشت بھی تھا، اور دوسری ہانڈی میں حرام اور ناپاک گوشت بھی تھا۔ لیکن وہ لوگ حلال اور پاک گوشت کو چھوڑ کر، وہ مرد اور عورتیں حلال اور پاک گوشت کو چھوڑ کر ناپاک اور حرام گوشت کھا رہے تھے۔ یہ ان کو عذاب جہنم میں مل رہا تھا، تیسری قسم کے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے پوچھا کہ ان پر یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ ان کے پاس پاک بیوی ہونے کے باوجود، پاک شوہر ہونے کے باوجود، یعنی بیوی ہونے کے باوجود، شوہر ہونے کے باوجود، دوسری عورت کے ساتھ، دوسرے مرد کے ساتھ انہوں نے چکر چلایا تھا، انہوں نے زنا کیا تھا۔ یعنی بیوی گھر میں ہیں، شوہر گھر میں ہیں، مرد باہر عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بیوی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے۔ گویا ایسا ہے کہ حلال گوشت، پاک گوشت کھانے کی بجائے حرام اور ناپاک گوشت کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، دنیا میں انہوں نے غیر مرد و عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اس وجہ سے آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ جہنم میں ناپاک اور حرام گوشت کھا رہی ہیں۔
یہ جہنم کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آ کر بیان کر رہے ہیں کہ ان سے بچو، زنا سے بچو، زکوٰۃ ادا کرو، نمازیں ادا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج میں جو سزائیں جہنم میں جو دکھائی گئی وہ اپنی امت کو آ کر دست دے رہے ہیں، بتا رہی ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں جہنم میں سفر معراج میں کہ ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی کے بازو سے کوئی بھی گزرتا ہے، کوئی بھی چیز گزرتی ہے، کوئی بھی شے گزرتی ہے تو وہ لکڑی اس چیز کو، اس کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے وہ لکڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ لکڑی کے قریب سے کوئی بھی گزرتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی چیز، وہ لکڑی پھاڑ دیتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے لوگوں کو اس وجہ سے یہ عذاب دیا جائے گا یا پھر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کا راستہ روکتے ہیں اور لوگوں کو راستے پر جاتے ہوئے ڈراتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ راستے پر بیٹھتے ہیں، راستہ جام کرتے ہیں اور راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقعدوا بكل صراط وتوعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور ہر راستے پر راہ گیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ راستے پر راہ گیروں کو، یعنی جانے والوں کو نہ ڈراؤ، نہ روکو اور راستے پر نہ بیٹھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمانا ہے۔ اور جو لوگ راستہ روکتے ہیں، ٹریفک جام کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کا آنے جانے کا راستہ ہے تو کسی وجہ سے گاڑی کھڑا کر کے راستہ جام کر دیا، کوئی وہاں سے گزرتا ہے، گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو دادا گیری کرتے ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایک لکڑی ہوگی، اس کے پاس سے اگر گزریں گے تو وہ لکڑی اس انسان کو پھاڑ دے گی، اس انسان کو چیر دے گی۔ یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے گلی محلوں میں، اور یہ سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ گلی محلوں میں ہم گھر بڑا ہی شاندار باندھتے ہیں، اچھا باندھتے ہیں، اور جو راستہ رہتا ہے گلی محلے کا راستہ رہتا ہے 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ 20 فٹ کا راستہ رہتا ہے۔ ہم گھر تو اپنا پورا باندھ دیتے ہیں، لیکن جو زینہ جو رہتا ہے، جس کو ہم پیری کہتے ہیں، جس کو سیڑھیاں کہتے ہیں، وہ ہم گلی میں باہر باندھتے ہیں۔ یعنی گلی کا راستہ ہے، لوگوں کو آنے جانے کا راستہ ہے، لیکن ہم سیڑھیاں کیا کر رہی ہیں؟ محلے میں، گلی میں۔ اور وہ محلے میں رہنے والے لوگ بول بھی نہیں سکتے، بولنے جائیں گے تو لڑائی جھگڑا کرے گا، ناراض ہوگا، بات کرنا وغیرہ بند کر دے گا۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ ہماری گھر کی جگہ کتنی، ہم نے گھر کتنا باندھا، ہم نے اتنا شاندار، اچھا، بہت اچھا گھر باندھا، 3 سیڑھیاں ہم نے باہر چھوڑ دی۔ کیا 3 سیڑھیاں ہم اپنے گھر کے حدود میں، زمین کے حدود میں باندھ نہیں سکتے تھے؟ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں، پتھر رکھ دیا آنے جانے کے لیے۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام کیا ہے؟ دیکھیں کہ بات کہاں سے کہا جا رہی ہے کہ لوگوں کا راستہ روکنا نہیں ہے، راستے پر لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے، لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ اور اگر گھر بھی باندھ رہی ہیں، آپ کا 1000 اسکوائر فٹ میں ہے، 2000 اسکوائر فٹ میں اگر گھر ہے تو زینہ بھی اس کے اندر باندھے، باہر نہ باندھے۔ اگر آپ باہر باندھ رہی ہیں اور گلی محلے میں آپ رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں بولنے کے لیے کہ میں بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، تو یاد رکھیں کہ جو اللہ نے قیامت کے دن جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ایک ایسی لکڑی ہوگی جو اس کے پاس سے گزرے گا، اس کو چیر دے گی، اس کو پھاڑ دے گی۔ یاد رکھیں وہ آپ عذاب کے مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو، خاص کر کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ راستے پر لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کو راستہ نہ روکے اور لوگوں کو ڈرائے نہ۔ ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جہنم سے آگے گزر رہی ہیں تو وہاں پر ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے، خون کی نہر میں، اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈالا جا رہا ہے، یعنی جہنم کا پتھر اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ خون کے نہر میں تیر رہا ہے۔ وہ انسان
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है और इस पर अज़ाब क्यों हो रहा है। तो हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जो सूद खाता था, ब्याज खाता था। ब्याज खाने वाले को, सूद खाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन खून के नहर में तैराएगा और उसके मुंह में जहन्नम का पत्थर डालेगा। सूद खाना इतना बड़ा सख्त तरीन अज़ाब है, याद रखें। और सूद के मुतालिक बयान किया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 36 दर्जे हैं। सबसे कमतर दर्जा ये है कि जो सूद खाता है गोया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। अल्लाहु अकबर। जो सूद खाता है गोया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। कितना बड़ा और सख्त तरीन जुमला है, याद रखें, सख्त तरीन अज़ाब है। लोगों को सोचना चाहिए, जो सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है, इसमें रिस्क है, इसमें पैसा जाता है, इसके बगैर हमारा धंधा पानी वगैरह नहीं चलता। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि सूद खाना हराम है और जहन्नम में उसको ऐसा अज़ाब दिया जाएगा कि वो खून के नहर में तैरता होगा और जहन्नम का पत्थर उसके मुंह में डाला जाता होगा। तो सूद जैसे गुनाह से बचने की कोशिश करें। छठा अज़ाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक शख्स है कि उसके पुश्त पर, उसके पीठ पर लकड़ियों का गट्टा है और वो लकड़ियों का गट्टा उसको संभाला नहीं जा रहा। गट्ठा, वो गटरा वो संभाला नहीं जा रहा और वो और लकड़ियाँ चुन रहा है। उसको ये अज़ाब जहन्नम में मिल रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि इसको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है। तो हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जो लोगों की अमानतें अपने पास रखता था, अमानतें लेता था, लेकिन वो अमानतें उनको वापस नहीं करता था, वापस करने का इरादा नहीं करता था, वापस नहीं करता था, और दिल में ये ख्वाहिश रखता था कि मुझे और अमानतें मिले। और अमानतें, लोग जो कुछ चीज़ें रखने वगैरह के लिए जो देते हैं उसको अमानत कहते हैं। और बोला गया है कि अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। और अमानत ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, याद रखें, कि हिजरत के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान जाने का डर है, जान जाने का, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रुकाते हैं, अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और कहते हैं कि आए अली, दूसरे दिन तुम मदीना मुनव्वरा आना, मक्का के लोगों की जो अमानतें मेरे पास है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि आए अली, जो अमानतें मेरे पास है मैं वो तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। आए अली, वो अमानतें मक्का वालों को देकर तुम मदीना मुनव्वरा आना। जान जाने का डर है लेकिन अमानत में खयानत नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन भी बोला गया है। अमीन के माने यानी अमानत में खयानत नहीं करने वाला, अमानत जो दी है उसको वापस लौटाने वाला। जो कोई भी चीज़ हमारे पास मिलती है तो अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, वरना जहन्नम में ये अज़ाब मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजरते हैं कि देखते हैं कि एक जमात है, मर्द और औरत की एक जमात है, उनके नाखून तांबे के हैं। उन लोगों के, उन मर्द और औरत के नाखून तांबे के हैं और वो तांबे के नाखून से अपने चेहरे को भी नोचते हैं और अपने सीनों को भी नोचते हैं, सीनों को और चेहरे को नोच रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये अज़ाब इनको किस वजह से दिया जा रहा है। तो हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और उनकी इज़्ज़त को उछालते हैं, उनकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं। लोगों का गोश्त खाना और लोगों की इज़्ज़त को पामाल करना, इससे मुराद क्या? गीबत करना, लोगों की गीबत करना, उनके पीठ के पीछे बुराई करना। गीबत की तारीफ़ क्या है कि आप अपने भाई की कोई एक बात दूसरे भाई के सामने बयान कर रही हैं, अगर वो आपका भाई वहाँ पर मौजूद होता, मुसलमान भाई, और उसको वो बात नापसंद होती कि ये मेरे बारे में ये जो बात कर रहा है मुझे नापसंद होती, इसको गीबत बोला गया है। आज गीबत को गीबत समझा नहीं जाता। चार लोग जो बैठते हैं, दो लोग जो बैठते हैं, तीसरे की बुराई, पांचवें की जो बुराई करते हैं, गीबत है। याद रखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, गीबत कत्ल से बढ़कर है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी बदतर है। अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे, ज़िना कर दे, अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह तबारक व तआला कत्ल जैसा गुनाह भी माफ़ कर सकता है।
زنا جیسا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن غیبت جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا کہ جس نے ہم نے اس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیبت جیسا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو آج غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، ہم یہ بولتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ برا انسان ہے، برا کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم سچ بول رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ غیبت ہے کہ نہیں۔ آج غیبت کو غیبت نہ سمجھنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے جو برائی کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ 8واں عذاب لوگوں پر یہ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں جہنم کے آگ کے کنچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ زبانوں کو آگ کی کنچی، لوہے کی کنچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ ان لوگوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ لوگ ہیں بیان کرنے والے جو بیان تو کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ آپ کے امت کے وہ خطیب، وہ امام ہیں جو لوگوں کے اندر اپنے واعظ، اپنی تقریر سے لوگوں کے اندر فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے، خود ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو جو چیزیں ہم لوگوں کو بولتے ہیں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں آگے گزر رہا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت جو سر پر اس کے دوپٹہ نہیں تھا، اس نے آواز دی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس عورت کے آواز پر میں نہیں رکا، میں آگے بڑھا، اگنور کیا، توجہ نہیں دیا، میں آگے بڑھا۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا، اس عورت کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ اصل میں وہ جو خوبصورت عورت تھی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، اصل میں وہ دنیا تھی جو آپ کو بلا رہی تھی، دنیا آپ کو بلا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کے امت کے بہت سے لوگ یا پھر پوری امت، آپ پوری دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ نے توجہ نہیں دی۔ آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا بالکل نہیں کمائیں گے، دنیا کی طرف بالکل توجہ نہیں دیں گے، وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ نے صحیح کیا، وہ دنیا تھی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرما رہی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج میں، سفر معراج میں جو جہنم کہ جو عذابات دیکھے، جو معاملات دیکھے، وہ امت کو آ کر بتائی ہیں۔ تو ایسے گناہوں سے، ایسے اعمال سے ہم تمام لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں شب معراج منائی جاتی ہے۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے جو عذابات دیکھے ہیں اور کس وجہ سے وہ عذاب لوگوں پر ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ آ کر بتایا ہے۔ تو ایسے اعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے، ایسے گناہوں سے ہمارے اور ہمارے گھر کے لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے، جنت کا حقدار بنائے، اور جہنم کے عذاب سے ہماری نسلوں کو، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے، بچائے جہنم کے عذاب سے، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ترین عذاب ہے۔ یاد رکھیں، جہنم کی آگ سے، جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، جہنم کا عذاب نہ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے